بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ آج پی ڈی ایم کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ جو قائدین تشریف نہیں لا سکے ہیں ان سب کے ساتھ ٹیلی فونوں پہ رابطہ ہے، اور جو بیان ہم اس وقت یہاں جاری کر رہے ہیں وہ ایک پورے اتفاق رائے کے ساتھ ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ 10 جماعتوں کے اتحاد کا نام ہے۔ تمام جماعتوں کی حیثیت برابر کی، لیکن جہاں پی ڈی ایم 10 جماعتوں کا ایک اتحاد ہے، وہاں اس اتحاد کے اندر ایک باضابطہ تنظیمی ڈھانچہ بھی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ پارٹیاں ہیں اور ان کے سربراہان نمائندگی کرتے ہیں، بلکہ ایک مستقل اگر صدر ہے تو اس کے نائب صدور ہیں، اگر سیکریٹری جنرل ہیں تو ان کے نظماء ہیں، اور ناظم اطلاعات اور سب جو جس طرح تنظیمیں ہوتی ہیں۔ ہم نے جو اپنی روایات رکھی ہیں، اکثر فیصلے ہمارے اتفاق رائے کے ساتھ قوم کے سامنے آئے ہیں۔ چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف کا منصب، اس کے لیے امیدواروں کا تعین تحریری طور پر اتفاق رائے کے ساتھ ہوا تھا۔ ظاہر ہے جب ان فیصلوں کی خلاف ورزی ہوئی اور اس کے جو نتائج برآمد ہوئے تو ایک تنظیمی تقاضا تھا کہ جس جماعت سے شکایت ہے ان سے وضاحت طلب کی جائے۔ ہر جماعت کی قیادت یہ جانتی ہے اور خود اپنی جماعت کے اندر تنظیمی معاملات ایک ضابطۂ کار کے تحت سر انجام دیتی ہے۔ یہ کوئی اچھمبی کی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں کہ ہم نئے سرے سے ان بنیادی چیزوں کو سمجھیں۔ جب ہمارا ایک تنظیمی ڈھانچہ ہے تو ہم نے بہرحال جو ہماری شکایت تھی جس جماعت سے بھی، ان سے ایک وضاحت طلب کی، ایکسپلینیشن طلب کی ان سے۔ ہم نے اپنے کولیگز کا اور ان کی عزت نفس کا اس حد تک خیال رکھا کہ ہم نے جو وضاحت طلبی تھی اس کی 2 لائنوں کی عبارت بھی میڈیا کے سامنے نہیں رکھی، اور ہم کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ایک تنظیمی معاملہ جو ہے اور اس حوالے سے ایک شکایت، اس کو ہم چوکوں چوراہوں پہ لے آئیں۔ مکمل احترام کے ساتھ ان کے وقار اور عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے ایک وضاحت طلب کی گئی تھی۔ دونوں جماعتوں کے سیاسی قد کاٹ کا تقاضا تھا اور ان کے سیاسی تجربات کا تقاضا تھا کہ اپنے کولیگز کو باوقار انداز کے ساتھ اس
وضاحت کا جواب دیتے ہیں۔ غیر ضروری طور پر اس کو عزت نفس کا مسئلہ بنانا کہ شاید سیاسی تقاضوں کے مطابق نہیں تھا۔ وہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے کہ ہم وہاں پر اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے۔ اور انہوں نے آپ ہی کے وسیلے سے خبریں آئیں کہ ان کو عزت نفس کا مسئلہ، یہ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے، اس وضاحت طلبی کا نوٹس جو ہے اس کو انہوں نے پھاڑ دیا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوا۔ لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم ایک بہت ہی سنجیدہ فورم، قومی سطح کا سنجیدہ مقاصد کے لیے قائم کیا گیا اتحاد ہے۔ ان باتوں کے لیے نہیں کہ ہم کسی عہدے پہ لڑیں، کسی منصب پہ لڑیں۔ ہم نے بہت مشکل مراحل عبور کیے ہیں۔ آپ نے بہت دفعہ محسوس کیا، اور آپ سے ہم ملتے تھے میڈیا سے، اور آپ بھی یہ خوف محسوس کرتے تھے کہ کہیں بہت بڑی مشکل آ گئی ہے، لیکن پھر اگلے اجلاس میں بیٹھ کر گفتگو کے ذریعے سے، افہام و تفہیم کے ذریعے سے ہم ان کا کوئی حل نکال لیتے تھے۔ بعض دفعہ مکمل حل نہیں نکلتا تھا، تو جہاں تک حل نکل آتا تھا ہم اس کو اناؤنس کرتے تھے، اور جو بقیہ ہوتا تھا اس کو اگلی میٹنگ پہ رکھ لیتے تھے۔ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا کہ ہمیں پاکستان مد نظر تھا، پاکستان کے مقاصد مد نظر تھے، پاکستان کی سیاست اور جمہوریت ہمارے مد نظر تھی، اور اس عظیم مقصد کے لیے ہم نے یہ فورم تشکیل دیا تھا۔ آج بھی ہم اس فورم کے اس عظیم مقصد کو مد نظر رکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، پی ڈی ایم کی طرف باقاعدہ رجوع کریں۔ ہم آپس میں بیٹھ کر ان شکایتوں کو دور کر سکتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم اور اس کا جو پروگرام ہے وہ عوام کی امانت ہے۔ جس کرب سے پاکستان کا عام آدمی گزر رہا ہے، جس مہنگائی سے قوم گزر رہی ہے، جس بے انصافی سے قوم گزر رہی ہے، پاکستان جس طرح قرضوں میں دھستا چلا جا رہا ہے، پاکستان جس کی معیشت ڈوبتی چلی جا رہی ہے، جہاں پاکستان کے بقا کا سوال پیدا ہو رہا ہے، وہاں ہم اپنے گھر کے کچھ سیاسی فائدے نقصانات کو مد نظر رکھ کر فیصلے نہیں کریں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں، لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ انہوں نے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے جو عہدیداران تھے انہوں نے اپنے استعفے ہمیں بھیج دیے ہیں۔ وہ سب ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا ہے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں، پی ڈی ایم آپ کی بات سننے کو تیار ہوگی۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے یہ مشہور کیا ہے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے معافی مانگی جائے گی، پھر آگے بات چلے گی۔ علاوہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا تو کیا اب معافی مانگے گی یا پھر یہ سوال اس قط کا اٹکا نہیں ہے، یہ بیان بھی اس قط کا اٹکا نہیں ہے جس پر میں تبصرہ کروں، اور انہی چیزوں سے ہم ان کو روک رہے ہیں کہ میچورٹی پیدا کریں، سیاست میں وقار پیدا کریں، اور اسی کے ہم منتظر ہیں انشاءاللہ۔ مولانا صاحب جس شدت کے ساتھ دلکارا بلاول صاحب نے آپ کو ریاستی جماعت کو اور مسلم گروپ کو لگ بھی رہا تھا کہ شاید وہ آپ پی ڈی ایم کی قیادت کو بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کی گفتگو سے لگ گیا کہ پی ڈی ایم کی قیادت بلیک میل ہو گئی ہے۔ اتنے سخت جواب کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ
शायद पीपल्स पार्टी पीडीएम की मजबूरी है, आप आए बैठे हम आपकी बात। 35 साल और 70 साल की उम्र में फर्क होना चाहिए। मैंने बता दिया आपको कि शिकायत हमारी बजाय वजाहत तलब करना हमारा हक है। उनको जो रवैया इख्तियार किया है वो रवैया नहीं अपनाना चाहिए। आगे इस्तीफों के बारे में सर बताइएगा। इस्तीफे मंजूर कर लिए आपने बतौर सदर के, अभी उनको पेंडिंग कर दिए? पेंडिंग कर रहा हूँ, फिलहाल पेंडिंग कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अपने आप को अलहदा कर दिया है, उसमें कोई इबाहम नहीं है। हम मौका दे रहे हैं उनको कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान का जो अजीमुशान मकसद है उसको अवलियत दी जाए। बहुत छोटे सतह पर आकर आप लोग फैसले करने पे आ गए हैं, ये आपका मकाम नहीं है। मौलाना साहब, अगर पीटीएम में पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी वापस नहीं आती तो लॉन्ग मार्च और इस्तीफा वाला जो मामला है वो आगे बढ़ाएंगे? हजरत कौम एक मकसद रखती है, कौम पीडीएम के साथ होगी। पीडीएम अपने बाकायदा बड़े बड़े फैसले रमजान मुबारक बात कर लेगी जी, और उस मैदान में रहेगी। लिहाजा पीडीएम की तहरीक, पीडीएम के रफ्तार और उसके आगे बढ़ने का, इस पर किसी किस्म का कोई न कंप्रोमाइज है और न हम इसमें कोई तब्दीली लाएंगे। हाँ, अपने दोस्तों को अपने सफ में वापस लाने के लिए हमने कुछ उनके फैसलों का इंतजार किया, हमने कोई बयान नहीं दिया आपको। और अब भी मैं कहता हूं और उनसे भी कहता हूं और जो मेरे साथ खड़े हैं इनसे भी कह रहा हूं कि हमने बयानबाजी में बिल्कुल नहीं उलझना। ये हमारा आखिरी बयान है और आप हजरात से भी कहूंगा कि उनके किसी एक शोशे को बुनियाद बनाकर इस हवाले से हमसे सवालात न किए जाए। जी, पीडीएम के ग्रुप से निकाल दिया है पीपल्स पार्टी और एएनपी को, ये व्हाट्सएप ग्रुप से जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं जी जी, पीपल्स पार्टी और एएनपी के रहनुमा। मैं इन चीजों को नहीं जानता, ये फन आपके हैं, मुझे नहीं पता। कि जो बाप की इंट्री हुई उसके बाद मामला खराब हो गए, क्या आपको पहले से मालूम था कि पीपल्स पार्टी ऐसा करने जा रही है, या फिर आप सियासतदान या फिर हुकूमत ने? नहीं, हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा कि दोबारा जो रास्ते हैं वो आप खुद करेंगे जरदारी साहब से या अवामी नेशनल पार्टी से, या कोई कमेटी से स्कीम दी है वो उनसे रास्ता करेगी कि दोबारा? नहीं, हमारी तरफ से तो जवाब आ गया है, बड़ा प्यारा जवाब आ गया है। उनसे तवक्को है कि वो मेच्योरिटी का मुजाहरा करें और इसका पार्टी का एक एतराज ये भी है कि पंजाब में जो सेनेट के इलेक्शन हुए उसमें पीएमएलएन ने पीटीआई और के साथ अरेंजमेंट्स कर दिए, तो क्या वो पीडीएम की खिलाफवर्जी नहीं? मैं इस सवाल जवाब में नहीं जाना चाहता। ये ऐसी बातें हैं कि जिसका कोई हल नहीं होता। आज मैं एक बात कह दूंगा, इसका जवाब दे दूंगा, कल आप दूसरे सवाल उनसे ले लेंगे, फिर जब वो बात करेंगे फिर तीसरा सवाल आप मुझसे ले लेंगे। ये तो आपका खेल है, फिर आप खेल में हम तो नहीं फंस सकते। इस्लाम पे जाते हुए ऐसा इकबाल साहब ने एक नवीद सुनाई है कि क्यों आप जो बाकी मानदा जमाते हैं तो ज्यादा नजरियाती तौर पर हम आएंगे, तो लगता है कि पीडीएम एक बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद बनने जा रहा है। क्या कोई ऐसी बात है आपके जहन में? हम तो समझते हैं कि अगर इंतखाबी इत्तेहाद बनता है तो बनने दें, यानी सिर्फ इनकी ख्वाहिश नहीं है। अगर ऐसा बनता है तो मुल्क के अंदर अगर एक सियासी यकजहती वजूद में आती है आने वाले मुस्तकबिल में, तो इसमें कोई माने नहीं है। ये बताइएगा, पीडीएम आई थी इसलिए इकट्ठी हुई थी और ये पीडीएम का हाथ बना था कि हुकूमत को खत्म किया जाएगा, लेकिन पीडीएम खुद जो है वो बोल रही है, तो अभी हुकूमत का क्या? अब मैं आपसे कहना चाहता हूं जी कि अगर किसी भी पार्टी से कोई एक दो बंदे निकल जाते हैं तो इसको आप कहेंगे कि पार्टी खत्म हो गई, पार्टी डूब गई? पार्टी अपनी जगह बरकरार रहती है, अफराद आते जाते हैं, लेकिन पार्टियां नजरियात बरकरार रहती हैं। पीडीएम भी अपने नजरिए के साथ जूं की तूं बरकरार है। और आप देखेंगे अगर एक जो अकेले पूरे मुल्क में इख्तिलाफ पैदा कर सकती है तो पीडीएम तो अभी है और भरपूर तौर पर है इंशाअल्लाह। मौजूदा हुकूमत के क़याम से लेके और अब तक अपोजिशन की जितनी एपीसी, जितने इत्तेहाद और जितनी भी मीटिंग, जितनी मुशावरत की है वो आपके सामने है, तो दोहराता तो नहीं हूँ। अब तो नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारियों का आगाज पीडीएम कहाँ में खड़ी है और उसके बाद इसका क्या मतलब? देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम इलेक्शन ही लड़ें। पाकिस्तान आपका डूब रहा है, आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि पाकिस्तान डूब रहा है, उसकी मईशत डूब गई है और आम आदमी जिस कर्ब से गुजर रहा है
ہم تو آخری خون کے قطرے تک بھی اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اس کی تحریک چلائیں گے۔ میں تو یوسف رضا گیلانی صاحب کا ہمیشہ احترام کرتا ہے، زندگی بھر کا ایک لمبا تعلق ہے ان کے ساتھ، اور پیپلز پارٹی نے میرا خیال میں گیلانی صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کی شخصیت کو مجروح کر رہی ہے، مجھے افسوس ہے اس پر۔ سر پی ڈی ایم جو پیپلز پارٹی سے ظاہر جو اختلاف ہے استعفوں کا معاملہ ہے، میں اگر پیپلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی واپس نہیں آتی تو پی ڈی ایم جو ہے استعفے کب دے رہی ہے اسمبلی سے؟ یہ تو اب ہم نے کہا کہ سربراہی اجلاس جب ہوگا، اسٹیئرنگ کمیٹیوں کے اجلاس ہوں گے، ساری چیزیں جو ہیں ڈسکس ہوں گی۔ مولانا صاحب قمر زمان کہہ کہتے ہیں جو دو شخصیات آپ کے آس پاس کھڑی ہیں، شاید کان باسی رہتے ہیں باروں نے کہا یہ سارا معاملہ ان دونوں نے خراب کیا۔ ٹھیک کہتے ہیں، ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ تحریک لبیک پاکستان کا آپ سب کے سامنے ہے، مولانا صاحب نے حمایت کی ہم کی، کیا مسلم لیگ نون بھی تحریک لبیک پاکستان کی حمایت کرتی ہے؟ دیکھیے یہاں حمایت مخالفت کی بات نہیں، ملک میں ایک مسئلہ ہے، عوام تکلیف میں ہیں، اور یہ بڑا مقصد جو پی ڈی ایم کا ہے یہ اسی کے تحت یہ سارا معاملہ آتا ہے کہ آج ملک انتشار کا شکار ہے۔ جو مولانا صاحب نے بات کی ہے بات وہیں پر ہے کہ ہم یہ کرسیوں کی سیاست سے ہٹ کر، ہم یہ الیکشن کی سیاست سے ہٹ کر ملک کی بات کریں۔ دیکھیے میں ایک اس کے بعد پی ڈی ایم اتحاد ہے، اس کا اپنا ایک دائرہ ہے، لیکن پاکستان میں پارٹیاں ہیں، پی ڈی ایم میں نہیں ہیں وہ بھی پارٹیاں ہیں، مذہبی پارٹیاں ہیں وہ بھی پارٹیاں ہیں، اور ملک کی جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی بات باقاعدہ آزادی کے ساتھ کریں، اپنی گفتگو کریں، پبلک کے سامنے اپنی بات لائیں۔ اب ایک موقف آیا ہے تو ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے وہ بالکل ایسا غیر جمہوری وحشیانہ قسم کا ہے کہ ہمیں تو یہ توقع نہیں تھی کہ اس طرح کسی پنجاب کی جو انتظامیہ ہے وہ ایک بھیڑیے کی طرح ان کے اوپر لپکے گی، اور تو یہ تو انسانی حقوق کا بھی مسئلہ ہے، ہم ان کی تحریک کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم ہر پارٹی کے حقوق کا احترام تو کریں گے۔ سر الطاف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے آج انگلش میں بھی اردو میں بھی، اور آفر کیا ہے پی ڈی ایم کو کہ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، تو اہم کیسی آفر آپ قبول کریں گے؟ وہ اپنے ساتھ ہو جائیں، سب نے دیکھی ہے وہ اپنے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور حکومت کی رٹ کہیں نظر نہیں آ رہی، کیا کہیں گے اس پہ؟ تو حکومت کی رٹ پہلے دن سے نہیں ہے، رٹ تو کسی اور کی ہے۔ ابھی ہم نے پی ڈی ایم کے حوالے سے جو بات کرنی تھی، آپ بھی اس کو اسی حد تک محدود رکھیں، اس کو جتنا پھیلاؤ گے کنفیوژن پیدا ہوگی۔ بہت شکریہ۔